السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدقنا ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے اور وہ ذات گرامی جو سچ لائی، والذی جاء بالصدق، یعنی سچ کے ساتھ جو ذات گرامی آئی، وہ صدق بہ، اور جس کی ان لوگوں نے تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہی لوگ صاحب تقویٰ۔ مولانا صاحب تھوڑا سا یہ درست نہیں ہے آواز۔ پھر بھی چیک کر لیجیے، نہیں آ رہا ہے۔ اس آیت پاک کے نہیں آ رہا۔ ضمن میں صاحب تفسیر نصفی یہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نہیں کام نہیں کر رہا۔ حضرت علی بہت بوجھ پڑ رہا ہے حلق پہ، کام نہیں کر رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت پاک میں مصداق ہیں سیدنا صدیق اکبر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ لائے اور اس کی جو تصدیق کی گئی ہے، وہ تصدیق کرنے والے ابو بکر ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کا جمعہ اور اس کی مناسبت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج وفات کا دن ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے سب کا احسان ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے، اور ابو بکر کا احسان قیامت کے دن میرا رب ادا کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رحمت العالمین کی وسعت رحمت کا اندازہ لگائیں، باوجود اس کے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام صدیقیت کو سمجھانا چاہتے ہیں امت کو، بلکہ آقا نے یہاں تک فرمایا کہ میری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے۔ کون ابو بکر؟ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کے دوست ہیں، آپ کے رفیق خاص ہیں۔ رفاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے حضرت ابو بکر
اتنا مالا مال ہے۔ مشہور ادیب علامہ عبدالحلیم شرر نے ثانیہ اسنین میں لکھا، ان کی سیرت صدیق اکبر پر بہت ہی منفرد کتاب ہے۔ ثانیہ اسنین میں عبدالحلیم شرر نے یہ لکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے، والد کا نام ابو خافہ ہے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، آپ کی دوستی میں، آپ کی محبت میں اعلان نبوت سے پہلے سے ہی سرشار ہے۔ اوصاف سیدنا صدیق اکبر کے ضمن میں کتب سیرت گونج رہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر دین ابراہیمی کے مزاج پر ہیں، اور بچپن سے لے کر شعور کی منزلوں تک، اور شعور کی منزلوں سے لے کر دنیا کے آخری سفر تک آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کبھی آپ نے کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ اندازہ لگائیں، مشرکین کا ماحول، بت پرستی کا ماحول، بتوں کی شکتی اور بھکتی میں ڈوبا ہوا جزیرہ عرب، اور ایک شخص ہے کہ اتنا پاکیزہ ہے کہ بت پرستی اس کو چھو کے بھی نہیں دیکھی ہے، کبھی اس کے قریب بھی نہیں آئی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا یہ عالم ہے کہ خود میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت، اس قدر محبت کرتے، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے کاشانہ مصطفیٰ پہ پہنچ نہیں جاتے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر نہیں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچ جاتے۔ اندازہ لگائیں، کائنات کا اولو العزم رسول کس کے پاس جا رہا ہے، اور کون روزانہ اس رسول سے ملاقات کے لیے پہنچ رہا ہے۔ علامہ عبدالحلیم شرر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک سفر ایسا بھی ہے، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت نہیں فرمائے، ملک شام کی طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر کے مال تجارت لے کے پہنچے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحہ میں ہیں، مکہ میں۔ اس اثنا میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تجارت کے کام کو مکمل کر کے ملک شام کی وادیوں سے پلٹ رہے ہیں وادی بطحہ کی طرف۔ اچانک راستے میں طوفان کی کیفیت نمودار ہوئی، چاروں طرف بادل گھیر لیے، کڑکتی ہوئی بجلیوں کے درمیان میں سیدنا صدیق اکبر اپنے مال تجارت کے ساتھ، اپنے اونٹ کے ساتھ شب بیداری کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ صحرا کی پرپیش وادیوں سے گزرتے ہوئے ایک مسافر جب اپنے ٹھکانے کو تلاش کرتا ہے تو اندازہ لگائیں کہ دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔
اور پھر حالات تو طوفان کی آمد کے، کچھ دور جانے کے بعد، کچھ منزلوں کے طے کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کلیسا نظر آتا ہے، یعنی گرجا گھر نظر آتا ہے۔ آپ وہاں جا کے دستک دیتے ہیں، کلیسا میں سے ایک راہب باہر آتا اور آ کے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں مسافر ہوں، سامان سفر میرے اونٹ پر لادا ہوا ہے اور میری منزل بہت دور ہے، مکہ ہے، وادی بطحا ہے۔ رات گزارنے کے لیے میرے پاس کوئی اور منزل نہیں ہے سوائے اس پڑاؤ گاہ کے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں رات میں رکنے کا موقع دے دیں۔ راہب کہتا ہے کہ نہیں، دروازے بند ہے یہاں کے، یہاں اندر کسی کو آنے نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے کہ کافی عرصہ پہلے ہم ایک مسافر کو رات میں شب بیداری کے لیے موقع دیے تھے کلیسا میں، یعنی گرجا گھر میں۔ اس مسافر کی نحوست کے سبب میں ہمارا جو صدر راہب ہے یہاں پر، جس کی عمر 100 سال سے اونچی ہو چکی ہے، وہ برسوں سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اس کی عبادت میں بڑا خلل ہوا اس آنے والے مسافر سے، اور حکم جاری ہو گیا کہ اب کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ایسی کیفیت میں سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جا کے تم اپنے بڑے راہب سے کہہ دو کہ ایک مسافر ہے، اس کا نام اور اس کی منزل اس طریقے سے ہے اور وہ رات میں یہاں رکنا چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو میں رکوں گا، بصورت دیگر میں اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ یہ خادم گیا اس راہب کا، اور جانے کے بعد وہ پلٹ کر آیا، کہا کہ ہمارا جو صدر راہب ہے وہ کہتا ہے کہ تم کو اندر بلایا جا رہا ہے۔ سامان تجارت اور اپنی سواری کو ایک مقام پر باندھ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راہب کے پاس جا رہے ہیں، تو جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادب و احترام میں صدیق اکبر کے چہرے کے جاہ و جلال کو دیکھ کر، آپ کے خط کو دیکھ کر، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ تمہارا نام عبداللہ ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ جی۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے ہو؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جی۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا، تم کھجوروں کی بستی سے ہوتے ہوئے آ رہے ہو، اس آبادی سے ہوتے ہوئے آ رہے ہو جو پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے، جس کو وادی بطحا کہا جاتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جی ہاں۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے دوست کا نام محمد ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ہاں۔ تمہارے دوست کے والد کا نام عبداللہ؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جی، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، رات گزار لو۔ رات گزار لی جاتی۔ صبح کی عبادت کے بعد وہ راہب پھر سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کے کہتا ہے کہ اے عبداللہ، رات میں بڑی بے چینی میں گزارا، بڑے کرب میں گزارا، میری عمر اس منزل میں ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، جسم میں طاقت نہیں ہے میرے پاس،
لیکن میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں ایسا، کلیسا کے باہر کا ماحول شاید ایسا ہے، چاروں طرف طوفان ہے اور اس کی آمد کی کیفیتیں تھی رات میں، اور اس میں تم اپنی سواری کے ساتھ آئے تھے، تمہارے جو آثار ہیں آسمانی کتابوں میں بے آئی نہیں، یہی آثار تمہارے لکھے ہوئے ہیں۔ اب تم جس کے دوست ہو، جو تمہارا دوست ہے، وہ اس کائنات کا آخری نجات دہندہ ہے، وہ آخری رسول ہے، اور جاؤ وہ وادی بطھا میں اعلان نبوت کر چکا ہے، وہی محمد رسول اللہ ہے، اور ابو بکر وقت ضائع نہ کرو، نکل جاؤ یہاں سے۔ آسمانی کتابوں میں صحابہ کی جو خصوصیت درج ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کے اوصاف قرآن حکیم میں ہی نہیں، اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں بھی، کتب سماویہ میں یہ تفصیلات درج ہیں۔ صحابہ کوئی عام اشخاص کا نام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے وہ ساتھی ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے رسول کی رفاقت کے لیے، رسول کی دوستی کے لیے، رسول کی محبت کے لیے، رسول کی معیت کے لیے۔ کون صحابہ ہے؟ آقا نے فرمایا کہ اگر تم ایک مٹھی خیرات کرتے ہو، اگر میرے صحابہ ایک مٹھی خیرات کرتے ہیں اور تم احد پہاڑ کے برابر خیرات کرتے ہو، وہ بھی ذکر آیا کہ سونا ہے، سونا اتنا ہے بھی تو خیرات کے لیے تو نہیں رہتے، لیکن ابو بکر کے پاس جو سونا تھا وہ خیرات کے لیے بھی تھا۔ میں آگے بتاؤں گا، آقا فرما رہے ہیں کہ تم احد کے برابر سونا خیرات کریں اور میرے کوئی صحابی ایک مٹھی خیرات کریں تو تب بھی تم اس کے برابر، ان کے برابر اجر نہیں پا سکتے۔ اللہ اکبر۔ مقام صحابیت، آقا نے فرمایا کہ اصحاب النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم کسی ایک کی بھی اتباع کر لو، اقتداء کر لو تو ہدایت پالو گے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی اپنے شاگرد کے بارے میں یہ ضمانت دے سکتی ہے کہ اس یونیورسٹی کا جو فارغ التحصیل اسٹوڈنٹ ہے وہ مکمل ہے، اور وہ اتنا مکمل ہے کہ جو اس کو پا لیا وہ علم پا لیا، جو اس کو پا لیا حیا پا لیا، جو اس کو پا لیا اخلاق پا لیا، جو اس کو پا لیا کمال انسانیت پا لیا ہے۔ لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں جو نگاہ مصطفیٰ سے پڑھ لیے ہیں، صحبت مصطفیٰ سے مالا مال ہوئے ہیں، سنگت مصطفیٰ کی دولت اور عزت سے جن کو نوازا گیا ہے، ان کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ ستاروں کی مانند ہے میرے صحابہ۔ اصحاب رسول کی عزت اور مقام و مرتبہ، اب ستارے کہاں ہوتے ہیں؟ زمین پہ نہیں، آسمانوں پہ، یعنی اتنے بلند ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنا ہوتا ہے تو سر کو، اپنی نگاہوں کو
بلند کرنا پڑتا ہے، پست نگاہ لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلندی کا یہ عالم ہے، آپ کے مقام و مرتبے کا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ادراک دیا، یہ احساس دیا کہ ابو بکر کے احسانات قیامت کے دن ان کا رب چکائے گئے، اور احسانات کی میں چند یعنی امت پہ جو احسانات ہیں اس کی چند جھلکیوں کی طرف توجہ دلاؤں۔ اسلام آج اتنا آسانی سے ان صفوں میں بیٹھ کے گھر سے آرام سے نکل کے مؤذن کی اذان کے ساتھ ہی مساجد کی یہ خوشنما فضاؤں میں ہم عبادت کر لے رہے ہیں۔ اسلام اس طریقے سے وادی بطحا میں شروع نہیں ہوا ہے۔ اسلام قبول کرنا گویا آگ میں چھلانگ لگانے کے برابر تھا۔ گرم گرم ریت پر صحابہ اکرام کو گھسیٹا گیا جب اسلام ہم کو ملا، ستایا گیا، مارا گیا، کاٹا گیا، راستوں میں لوٹا گیا، گھروں سے بے گھر کیا گیا، اللہ کی راہ میں بدن سے پراخ سے اڑائے گئے، تو تب یہ دولت ہمیں ملی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت وادی بطحا میں کیے۔ ملک شام سے، اس سفر سے، اس راہب کی خوشخبریوں کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی بطحا کی طرف آئے تو لوگوں نے بتایا کہ ابو بکر تمہارے ساتھی ایک نئی بات کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کے وہ آخری نجات دہندہ ہیں، اللہ کے نبی۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ، کوئی تردد ہی نہیں ہے۔ اور جب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، شزدر ہو کے دیکھنے لگے۔ عبد الحلیم شرر اس موقع کا جو نقشہ کھینچتا ہے اپنے قلم سے، اردو دنیا کا وہ بہترین ادیب جس نے جب قلم اٹھایا اس کے قلم کو طبیعت چاہتی کہ بوسہ دے، کہ وہ جو نقشہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر سے ملاقات اور ابو بکر کی اللہ کے رسول سے ملاقات کا جو کھینچا ہے، وہ دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ عبد الحلیم شرر لکھتے ہیں کہ جب آئے اور آ کے تکتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نورانی کو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر کس بات کا انتظار ہے؟ صدیق اکبر نے علی الاعلان کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میں اسلام پیش کیا، ہر شخص نے دلیل پوچھی، ابو بکر کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ابو بکر میرے سامنے آئے تو خود جو ہے اپنی روح اور اپنے جسم کی گہرائیوں سے میرے چہرے کو دیکھتے رہے، اور اس کے بعد ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ عزیزو، یہ دین اتنی آسانی سے ہم کو نہیں ملا۔ اعلان نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ میں مشرکین مکہ کے سب و ستم کا، مشرکین مکہ کی ظلم و زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بدبختوں کے ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دست درازی کے لیے اٹھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن تھر پر
اونٹ کی اوجڑی کاٹ کے ڈال دی گئی، لا کے ڈال دی گئی۔ یہ سارے مرحلے تھے۔ ایک مرحلہ وہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کو علم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ اور یہ سارے مشرکین مکہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ بازار مکہ سے دوڑتے ہوئے ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے ان سب سے مقابلے کے لیے آپ ان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ اندازہ کریں مشرکین مکہ کی طاقت اور قوت اور ان کے قبیلوں کا کر و فر۔ ایسے ماحول میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرغے میں لے کر وہ لوگ دست درازی کر رہے ہیں، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دھکم پھیل کر رہے ہیں، اور ابو بکر ہے کہ درمیان میں آ کے بول رہے ہیں کہ اے لوگوں، اس لیے مارتے ہو تم کہ جھوٹے خداؤں سے خدائے واحد کی طرف میرا نبی بلاتا ہے تمہیں، اس کے سوا میرے نبی کا جرم کیا؟ اور جب سیدنا صدیق اکبر درمیان میں آتے تو وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر پر ٹوٹ پڑتے اور اتنا مارتے، اس قدر مارتے، تاریخ گواہ ہے۔ نیچے سیدنا صدیق اکبر کو گرایا گیا، بلکہ جوتے کی ایڑی سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کو دبا دیا گیا، کچلا گیا۔ صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ کبھی ایسا وقت آیا دین کے لیے مار کھائے؟ نہیں، دین کے لیے مرغ مسلم کھائے، خوب لوگوں کو بیوقوف بنائے، نذرانوں کی دکان چلائے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھائے۔ کبھی ایک مرتبہ کوئی سخت لفظ کسی سے دین کے لیے سنے؟ مار کھانا تو دوسری بات، لیکن سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہوتے ہیں، اٹھا کے لے جایا جاتا ہے گھر کو۔ جب اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ام الخیر صدیق اکبر کی امی جان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتی ہے، جب ہوش آتا ہے تو صدیق اکبر کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ یہ نکلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ یہ ہے دین کا مزاج، اور یہ دین کا مزاج کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا تا وقت کہ میں اس کے نزدیک، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے، اس کے مال سے عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ کس کو کہہ رہے تھے یہ؟ اس واقعے کے کافی عرصے کے بعد یہ حدیث فاروق اعظم سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کے ارشاد ہونے سے پہلے ہی فطرت ابو بکر، روح ابو بکر، عادت ابو بکر، اخلاق ابو بکر یہ آواز دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اگر وہ باقی ہے تو سب باقی۔ دیکھو کون ابو بکر؟ سیرت کے مختلف پہلوؤں کے تھوڑے سے میں گوشہ آپ کے سامنے رکھوں۔ جہاد میں آپ کے مد مقابل آئے عبد الرحمن بن ابو بکر،
ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور جب اسلام قبول کر چکے تو وہ واقعے کی صدیق اکبر کے سامنے جب انہوں نے تفصیل بتائی کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے اور میں بیٹا ہونے کے اعتبار سے اپنی تلوار کو کھینچ لیا کہ باپ پہ نہ چلے، سیدنا صدیق اکبر نے اس موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ اگر اس موقع پہ تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں نہیں دیکھتا کہ بیٹا ہے، میں دیکھتا کہ مخالف جماعت سے اللہ کے رسول کی مخالفت میں لڑنے والوں کی طرف سے ہے، اسی لیے میری تلوار تمہارا کام کر دے۔ کیا معلوم ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساری کائنات کے رشتوں سے بلند و بالا ہے، بیٹے کے رشتے سے، باپ کے رشتے سے، عزیز و قریب کے رشتے سے، بلکہ مسلم کی روایت ہے کہ وہ مالی ہی و آلی، کہ اتنی محبت کرنا ہے، نہ صرف جو ہے اپنی جان سے زیادہ چاہنا ہے، اپنے مال سے زیادہ چاہنا ہے، بلکہ اپنی آل سے بھی زیادہ چاہنا ہے۔ رفاقت صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہجرت کا وہ موقع، میں تاریخ کے مختلف گوشوں کو چھیڑتا ہوا آپ کی طرف آپ کو چند باتیں بتا کے ہٹوں۔ وہ نازک ترین موقع جب بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے نرغے میں کائنات کی سب سے شجیع و بہادر شخصیت حضرت علی کو امانتیں دے کے یہ ذمہ داری سونپ رہے ہیں کہ علی یہ جو امانت ہے واپس کر کے لوٹنا ہے، اور ابو بکر کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ کون ابو بکر؟ جو رفیق غار ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ تاریخ نے وہ نقشہ بھی ہمارے سامنے کھینچا کہ دشمن تلاش کرتا ہوا اس غار کے دہانے تک پہنچا، جہاں پہنچنے کے بعد اس غار میں کون ہے؟ ایک اس کائنات کا آخری نجات دہندہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا ان کے رفیق ہیں یعنی ابو بکر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کیفیت میں جب دشمن وہاں پہنچتا ہے، سیدنا صدیق اکبر اپنے نبی سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، دشمن اپنے اگر قدموں کی طرف دیکھ لے گا تو ہم نظر آ جائیں گے، اتنا قریب ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، حزن نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اس قول کو قرآن آیت کی شکل میں پیش کرتا ہے صبح قیامت تک، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اور کہنے والے نے کہا تھا جب، تو جواب دیا گیا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کون کس کے ساتھ ہے؟ رسول کے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر، اور ابو بکر کے ساتھ کون ہے؟ رسول ہے۔ اتنا قرب ہے، جو کل غار میں ساتھ تھے آج مزار میں ساتھ ہیں۔ اتنی سنگت ہے، اتنی محبت ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو، اور سیدنا صدیق اکبر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا چاہا، جن کی چاہت کے لیے زبانوں میں طاقت نہیں ہے،
قلم میں کسی کی قوت نہیں ہے. چاہت کا یہ عالم ہے کہ 17 نمازیں ہیں. کائنات کا نبی اس زمین کے فرش پر موجود، اس آسمان کے شامیانے کے نیچے موجود، اور نماز کی امامت کے لیے 17 نمازیں ایسی ہے تاریخ میں. امامت کے لیے ابو بکر مصلی امامت پر. آپ بتائیں اب امامت کیا ہوتی ہے؟ کیا سیاست ہوتی ہے؟ کیا تجارت ہوتی ہے؟ یا اللہ کی عبادت ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے. اور روحانیت کا سب سے اونچا مقام تو یہی مصلی امامت ہے. اور مصلی امامت پر ابو بکر فائز ہے. بلکہ ایک منظر تو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قبیلے میں گئے اور نظر چکا کے آ رہے ہیں، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، حضرت صدیق اکبر امامت کے لیے مصلی پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. صحابہ کرام نے احساس دلایا کہ امام الانبیاء تشریف لا چکے ہیں. گویا نماز میں جب ابو بکر کو احساس ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت سے ہٹنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً منع فرمایا. ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منصب امامت پہ جلوہ فرما ہوئے. نماز کے بعد میں آقا نے فرمایا کہ ابو بکر نماز کو جاری رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ امام الانبیاء جماعت میں رہے اور میں امامت کروں. امت کو بتا رہے ہیں ابو بکر کا منصب کیا ہے. نیز اس کے کہ 9 ہجری کا وہ حج ہے، تبوک سے واپس ہو رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کارہائے نبوت کی ذمہ داری ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے نورانی پر ہیں. آپ ان ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے مدینہ طیبہ میں مصروف ہیں. ادھر ابو بکر کو فرما رہے ہیں کہ جاؤ ابو بکر میرے اصحاب کے ساتھ امیر حج بن کر جاؤ. مصلی امامت ہی نہیں، امارت حج کی ذمہ داری بھی ابو بکر کو دی گئی ہے. کائنات کا رسول موجود ہے اور صحابہ کو لے کر حضرت ابو بکر تبوک سے مکے کی طرف جا رہے ہیں. اور کائنات میں یہ پہلا حج ہے، پہلا حج 9 ہجری کا، کہ اس حج سے پہلے جتنے حج ہوتے تھے مشرکین مکہ اس حج میں شامل ہو جاتے. 9 ہجری سے پہلے کے تمام حج میں مشرکین مکہ کو منع نہیں کیا گیا. اس حج میں یہ پہلا حج ہے کہ مشرکین مکہ کو روک دیا گیا کہ تم برہانے ہو کے ننگے ہو کے صحن کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے. بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد 9 ہجری کا جو حج ہے اور اس کا جو طواف ہے، اس طواف میں پہلی مرتبہ ننگوں کو، برہانہ حج کرنے والوں کو، طواف کرنے والوں کو صحن کعبہ سے ہکالا گیا، ڈھکیلا گیا، نکالا گیا. اور اس کا پس منظر کیا بتایا جاتا ہے؟ امیر حج کی حیثیت سے ابو بکر جلوہ فرما ہے. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سورہ برات کی 40 آیتیں لے کے آئے اور آ کے سیدنا صدیق اکبر سے، ابو بکر سے
حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ابو بکر اللہ کے رسول نے مجھے قاصد بنا کے بھیجا. یہ سورہ برات کی 40 آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کا مجھے قاصد بنا کے اس حج میں بھیجا. اور ان آیات میں وہی حکم ہے مشرکین مکہ کو یہاں پر اس طریقے سے آزادانہ طریقے سے گندگی کرنے کا اختیار سلب کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا. کون ابو بکر؟ موضوع اور وقت ہو گیا ہے. میں اس موضوع کو اگر زندگی باقی ہے تو کبھی تفصیل سے عرض کروں. آخری بات عرض کروں، آخری بات عرض کروں. بہت خطرناک فتنوں کا دور ہے. گوگل دجال کا نقیب بنا ہوا ہے. فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، یہ ساری جو کچھ سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز، ہر فرقہ اپنی بات کر رہا ہے. اگر آپ اس دور میں فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے توہین صحابہ کے مجرمین کو خطر میں نہ لائیں. یہ ہماری صفوں میں بھی ہے، ہماری صفوں سے باہر بھی ہے. ہماری صفوں میں بیٹھ کر بھی توہین کر رہے ہیں، ہماری صفوں سے پرے رہ کے بھی توہین کر رہے ہیں. صحابہ کے بارے میں اگر دلوں میں بغض آئے، برائی آئے، میل آئے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ایمان آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. یہ جو کچھ ملا ہے، یہ کتاب ملی ہے صحابہ سے ملی، یہ قرآن ملا ہے صحابہ سے ملا، یہ حدیث ملی ہے صحابہ سے ملی، یہ سیرت کے انوار ملے ہیں صحابہ سے ملے، یہ سب کچھ صحابہ سے ملا. صحابہ بھرم ہے. اب ایک میڈیا پر ایک کلپ گھمایا جا رہا ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے اس کو گمراہ نہ ہو. یہ کہا جا رہا ہے کہ خلافت کے سلسلے میں ابو بکر جب خلیفہ ہوئے تو 6 مہینے تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. بات تو بہت سادی ہے. کہنے والے نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بیعت کی تو